کی دھڑکن حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکات العالیہ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ احمد آباد ضلع میاں والی اور ضلع خوشاب ڈویژن سرگودا کی طرف سے ہر سنی کی طرف سے آپ کو اہلاً وسہلاً مرحبا خوش آمدید۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں قبلہ شاہ صاحب کی محنت اور کوشش کے ساتھ یہاں تشریف لائے۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ احباب ذی وقار، یہ احمد آباد کے غیور سنیوں کا عشق اور اس کی محبت کا بولتا ہوا ثبوت ہے کہ آج جگر گوشہ امیر المجاہدین ہمارے اندر تشریف فرما ہے۔ یہ حافظ زبیر رحمہ اللہ کی روح کو جتنا بھی ایصال ثواب کیا جائے، ان کو جتنا بھی سلام محبت کیا جائے، وہ کم ہے کہ جن کے چیلم کی اس عظیم الشان مجلس میں ایسی عظیم نفوس قدسی تشریف لائے، جن کے قدوم محنت لزوم کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کی قبر کو مزید برکتوں سے اور رحمتوں سے بھر دے گا۔ احباب ذی وقار، بالخصوص اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں ضروری خراج تحسین پیش کرنا ہے مجاہد اہل سنت استاذ الحفاظ جناب حافظ محمد عمر حیات صاحب دامت برکات العالیہ نے، جنہوں نے اس عظیم الشان ٹیم کو تیار کیا ہے۔ جس طرح قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بہت سارے احسانات ہیں اہل سنت والجماعت پر، عالم اسلام کے اوپر، آپ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے امیر المجاہدین نے ہمیں سعد حسین رضوی جیسا ایک عظیم لیڈر بھی تیار کر کے دیا ہے، عظیم قائد بھی تیار کر کے دیا ہے، جو آج بابا جی کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، جن کی صورت سے، جن کی سیرت سے، جن کے کردار سے، جن کی رفتار سے، جن کی گفتار سے بابا جی کی جھلک نظر آتی ہے۔ جب سامنے آتے ہیں تو عاشقان مصطفیٰ قبلہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکات العالیہ کی زیارت کر کے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں کہ ہمیں بابا جی کی زیارت نصیب ہو گئی ہے۔ اسی طرح حافظ عمر حیات سے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس دور دراز علاقے میں اس شاہ مصطفیٰ کی ایک عظیم ٹیم کو تیار کیا ہے۔ پھر صرف ٹیم کو تیار نہیں کیا، جس طرح بابا جی نے محبت مصطفیٰ کے رشتے کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروڑوں سنیوں کو جوڑ دیا ہے، انہوں نے احمد آباد کے غیور سنیوں کو بابا جی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور یہ ان کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان اشعار پر دعوت خطاب پیش کرنے جا رہا ہوں، جو اشعار میں نے کسی وقت بابا جی کے دور میں زمانے میں آپ کے سامنے پڑھے تھے، بابا جی نے بڑے پسند فرمائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے بڑے بڑے آئے، حضور کی ثناخوانی کرنے والے بڑے بڑے آئے، حضور کی تعریف کرنے والے لوگوں نے بڑی بڑی حضور کی تعریف کی ہے، لیکن ان کو آخرکار کہنا پڑا کہ زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے تو اوصاف کا باب بھی پورا نہ ہوا۔ میرے آقا کی تعریف کرنے والوں میں میرے آقا کے صحابی حضرت حسان بن ثابت آئے، حضرت حسان نے میرے آقا کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی نعتیں لکھی ہے۔ آخرکار حسان کو بھی کہنا پڑا ما امداتو محمدم بے مکالتی لیکن مداتو مکالتی بے محمدی۔ میرے آقا کی تعریف کرنے والے بڑے بڑے آئے، غالب نے بڑی تعریف کی ہے، لیکن غالب کو بھی کہنا پڑا غالب سناہ خواجہ بیزداں گزاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است۔ حضور کی تعریف کرنے والے بڑے بڑے آئے، شیخ سعدی آئے، شیخ سعدی نے حضور کی بڑی نعتیں لکھی ہے، بڑی تعریف کی ہے، لیکن آخرکار شیخ سعدی کو بھی کہنا پڑا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلوی کشتہ عشق مصطفیٰ امام احمد رضا آئے، آپ نے حضور کی بڑی تعریف کی ہے، بڑی نعتیں لکھی ہے، لیکن آخرکار اعلیٰ حضرت کو بھی کہنا پڑا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیب مالک و مولا کہوں، تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری، میرے شاہ
میں حیران ہوں میں کیا کیا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سرائکی زبان میں مولانا محمد یار فریدی نے حضور کی بڑی تعریف کی ہے، لیکن آخرکار ان کو بھی کہنا پڑا حقیقت محمد دی پا کو نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے علا کو نہیں سکتا، سڑے چوڑے عرشاں تے جا کو نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کو نہیں سکتا۔ ذرا دل تھام کر بیٹھیے، ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، ارے مستو سنبھل بیٹھو ذرا ہوشیار ہو جاؤ، بغل میں لیک بجلیاں میرا سالار آیا ہے، بلا تخیر جگر گوشہ امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ، کروڑوں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی آپ سے مخاطب ہوا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک لبیک، یا رسول اللہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است،
عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ماہی رفظ و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ وہ شہید بلا شاہ گلگوں کبا، بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ در درج نجف مہر برج شرف، در درج نجف مہر برج شرف، رنگ روئے شہادت پہ لاکھوں سلام۔ بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس اور بسلسلہ ختم چہلم حافظ محمد زبیر رحمت اللہ تعالی علیہ میں حاضر ہیں، اور ہماری حاضری کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ حضور کے غلام دنیا سے چلے جائیں تو یہ نہیں کہ وہ مٹ جاتے ہیں، ہاں ان کا دنیا سے ظاہری طور پر جانا یہ نہیں کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کا ختم ہو گیا معاملہ۔ وہ اور ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ وہ اور ہیں، اگر دولت، شہرت، عزت، جاہ، مرتبہ، حکومت، تخت، تاج اگر یہ معنی رکھتے ہوتے تو اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال آدھا پوری دنیا تے حکومت تا سکندر ذوالقرنین نے کی تھی، پوری دنیا تے حکومت اور طاقت دا سر چشمہ تا سکندر ذوالقرنین سی۔ اقبال کہندا سکندر دا نام لینے والا کوئی نہیں، دنیا تے اقبال بلال بلال ہو رہی، اس دی وجہ کی ہے؟ اقبال کہندا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جان دی وجہ، اور کوئی گل نہیں۔ اور جڑا حضور دے دامن نال وابستہ ہو جائے پھر ہوندا کی ہے، ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال وفاق کرن دا صلہ کی ملدا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ تشریف لے گئے، رستے شام ہو گئی، رات پہ گئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جڑا ادھروں ساڑی حفاظت کرے گا، ادھروں ساڑے وال دشمن حملہ نہ کرے رات نو، کون ہے جڑا حفاظت کرے گا؟ حضرت انس بن مرثد الغنمی کھڑے ہوئے، کیا یا رسول اللہ میں حفاظت کراں گا، ادھروں دشمن نہیں آندا، لشکر اسلام وال آپ دے غلامہ وال ادھروں دشمن نہیں آندا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیتی، آپ گھوڑے تے بیٹھے تے تشریف لے گئے۔ اقبال نے ایک شعر کیا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ اقبال نے کیا یا رسول اللہ اگر تہاڈا شوق میری نماز دا امام نہ ہوئے، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ لیکن اتھے گل بدلن لگی، اتھے گل الٹی ہون لگی۔ حضرت انس بن مرثد الغنمی تشریف لے گیا، صحابہ فرماندے ہیں اسی رات گزاری، صبح ہوئی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی، نماز دی، اور جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم امامت واسطے آئین کھڑے ہوئے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بننے، تو حضرت انس بن مرثد الغنمی جس طرف رات میں پیرا دیندے رہے وہ کعبے علی بن دی سی۔ حضرت
انس بن مرصد الغنمی جس طرف رات نو گئے سن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو نماز وچ کھڑے ہوئے اے تا صحابہ کو پوچھنا پائے گا نا کہ نماز وچ دیکھنا سجدے والی جگہ تے تسی کدھر دیکھ رہے سو، اے تا اگلی گل ہے۔ صحابہ کہندے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے جھاڑیاں وچ دیکھ رہا ہے ادھر کہ میرا غلام نہیں آیا، میرا غلام نہیں آیا۔ ادھر گل ہے کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام الانبیاء نماز پڑھا رہے ہون تے جا اپنے غلام نو ویکھ رہے ہون جڑا ناموس رسالت واسطے حفاظت کرے حضور اس نو خود ویکھ دین۔ اور اے تا بخاری دی حدیث وچ موجود ہے حضور نماز وچ دیکھ رہے ہیں اپنے غلام نو امام الانبیاء۔ اگر چہرہ انور اور حضور دی نظر مبارک اٹھے تا رب کعبہ بدل دے وے، کہے میرے حبیب اسی تہاڈی نگاہ بار بار آسمان دی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، ادھروں ہی چہرہ پھیر دیو، بیت المقدس دی طرف بیت اللہ شریف دی طرف چہرہ کر دیو۔ میرے حبیب تہاڈی نگاہ دا بار بار اٹھنا سانو گوارا نہیں، ادھروں ہی چہرہ پھیر کے کعبے وال کر دیو۔ لیکن ادھر غلام حفاظت کرن واسطے گیا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز وچ انہوں تلاش کر رہے ہیں کیا یا نہیں۔ اتنی دیر حضرت انس بن جدو نماز ختم ہوئی حضرت انس بن مرصد الغنمی آپ گھوڑے ہوتے سوار تشریف لے آئے۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نو آندے دیکھا نا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ۔ حضور نے کی فرمایا؟ حضور نے فرمایا انس سوتے رہے ہو یا کدرے؟ جناب حفاظت بھی کی تھی، نے کہا یا رسول اللہ ساری رات یا قضائے حاجت واسطے وضو واسطے گھوڑے تو تھلے اترے ہیں، ساری رات گھوڑے ہوتے بہ کے آپ دی جس جانب آپ نے بھیجے سی اس جانب حفاظت کی تھی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیتے اور دعا کی دیتی یا اللہ انس بن مرصد الغنمی نو جنت چو مقام عطا فرما جتھے اسی رہنا۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور حضور نال وفا حضرت عبداللہ بن رواحہ حضور دے درباری شاعرن فرماندے اے میرے محبوب دے غلاموں لو لم یکن فیہ آیت مبینہ کانت بدیہۃ تغنی عن الخبر۔ فرماندے اے میرے حبیب دے غلاموں تانوں میں دسیا جاواں حضور کائنات وچ جدو تشریف لے آئے ظاہری طور تے کوئی معجزہ بھی نہ لے کے آندے، حضور دا چہرہ انور حضور دی صداقت واسطے کافی سی۔ اور اس طرح نہیں نا پھر امام محمد رضا نے فرمایا کہ کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسف استان ہے ہر گوشہ کنان عرب، اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ہاں اور اسلام جڑا نا اسلام اے بندے کچے نہیں لیندا، اے بندے ادھر ادھر والے نہیں لیندا، اسلام بندے کھڑکا کے لیندا۔ ہاں اسلام نو جدو اسلام نو جفا ماریا نا امیر المجاہدین نے تے اسلام نے یہ نہیں کیا بھائی بابا جی ویل چیئر تے ہیں تے امتحان نہیں لینے، اسلام نے ڈٹ کے امتحان لیتے، ہر جگہ ہر میدان وچ امتحان لیتے۔ جدو حضور دی محبت وچ وارفتہ پایا اور صادق پایا تے پھر اسلام نے انعام بھی ہو دیتے کہ لوگ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ بابا جی بول دے کس طرح سن، چل دے کس طرح سن، بیٹھ دے کس طرح سن، گل کس طرح کر دے سن، شعر کس طرح پڑھ دے سن، اور جناب پھر حجے تک گنتیاں کر رہے ہیں کہ بابا جی جو دنیا تو گئن تے ماحول کی بنیا۔ اس دی وجہ ہے کہ اس دی ایک وجہ ہے کہ حضور نال محبت دا طریقہ ہی انے واوے، جنہ سوچ سوچ کے محبت کی تھی او تا 1.5 میل نال نہیں چل سکے، تے جنہ انے واہ محبت کی تھی او کونن؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بڑے امیر خاندان تو اسلام لیان تو پہلے آپ 400 درہم دا سوٹ پاندے اور او خوشبو استعمال کر دے کہ جس گلی جو گزر جاندے گھنٹوں بعد بھی لوگ پہچان لیندے کہ تو مصعب بن عمیر گزرا۔ لیکن حضور دی محبت وارفتہ ہوئے غزوہ احد دی طرف جاندے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر نے صرف تیبند بندے ہویا، صرف جس نو اسی دھوتی آدھے بوچھن آدھے کیا آدھے دھوتی بدی ہوئی صرف حضرت مصعب بن عمیر نے، اور اسلام نے پہلے کپڑے بھی لوا لے یار اگر کوئی گلہ کردہ نا اسلام ہوتے تو مصعب بن عمیر کر دے۔ آج اسی ساریاں نعمتاں کھا کے سارا کچھ کر کے پھر کہندے ہیں جناب دین تے کون چل سکدا، اسی ناموس رسالت واسطے نامی گیا تو کی ہوئے گا، ختم نبوت واسطے اسی نہ کیا ہوئے
اسلام ہوتے اگر کوئی گلا کردا تو حضرت مصعب بن عمیر کر دے 400 درہم دا سوٹ پان والا مصعب بن عمیر جدو کلمہ پڑھیا تو جناب اسلام نے اگلے کپڑے بھی لوا لے. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اسلام ایک اپنا ماحول رکھدا اپنا طریقہ کار رکھدا. ان اللہ نظر فی قلوب العباد ہے. اے علماء بیٹھیں اللہ نے ازل وچ سارے دلوں وال ویکھیا. حضور دے صحابہ تو پاکیزہ کسے دے دل نہیں پائے لیکن اللہ نے انہاں نوں بھی کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی مرسی وچ کدی مستلق وچ کدی یرموک وچ کدی قادسیہ وچ کدی تبوک وچ جا کے پھر آکھیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں اس طرح نہیں انعامات تے مقامات مل دے. ایک گھر بیٹھے سوتیاں اور اسی کہہ دئیے کہ جناب اسلام تخت تے آ جائے گا حضور دا دین تخت تے آ جائے گا. حضور دے دین واسطے پہلے مصعب بن عمیر دی حالت وچ آنا پائے گا. جس دن اسی سارے اس گل دے تے آ جاواں گے اس دن کوئی مائی دا لال حضور دا دین تخت تے آن تو روک نہیں سکدا. ہاں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. بھائی احمد آباد والے تھکے بیٹھے ہو تو باخر دعوان الحمدللہ کر دیندے ہیں لیکن ساڑھے ایک منٹ ساڑھے آن دا بابا جی آدھے سن مول نہیں پیا. گونج پہ جائے جڑے آج سپریم کورٹ چ بھی بیٹھے سن انہوں نے بھی پتہ لگے کہ خالی گلہ نہیں اے حضور دی ناموس تے پیرا دینا جان دین بار بھی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا اجے ادھا سارا کام صفے اتے کالی سیاہی نال ہویا. جے انج بھی نہ کم ہویا تا ساڑھے خون بھی حاضر ان صفیاں نو لال کرن واسطے کوئی مسئلہ نہیں. اساں سارا کچھ رکھے ہی حضور دے نام واسطے ہویا. ہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا اور کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور ساڑھے تحریک لبیک دے کارکن تے عاشق تاون کہ جڑے مار کے تو واپس آ جان دیں پھر حضرت انس بن نظر دی طرح کہن دیں کہ یا اللہ جے تو موقع دیتا تا اگلی باری تو ہی ویکھے گا اسی تیرے راہ وچ کس طرح لڑ دیاں. لا یار تاکید ہے اگے نون تاکید ہے. ہاں جی یا اللہ تو بھی ضرور دیکھیں گا کہ میں تیری راہ وچ کس طرح لڑدا. حضرت انس بن نظر میدان بدر وچ کسے وجہ نہ پیچھے رہ گئے تے جناب افسوس دا اظہار کردے سن کہ یا اللہ تیرے حبیب میدان بدر وچ گئے تو 1000 فرشتے 2 نال پھر 4 نال پھر تو کہ انی ماں کو میں بھی تواڈے نال ہاں اس میدان چ میں پیچھے کیوں رہ گیا. لیکن جڑے منافق سن نا منافق او حضرت اسامہ بن زید نکے جیسن بالکل حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے حضرت اسامہ بن زید نو مدینے دی گلیاں منافق ڈراندے سن جویں اج سانو ڈراندے او جی کچھ نہیں رہنا او جی سارا کچھ لٹیا جانا. منافق کہندے سن اے ہنے خبر آن لگی جناب سارے شہید ہو گئے اے صحابہ بھی شہید ہو گئے اے جناب خلفائے عشرہ مبشرہ
دوسرا بھی شہید ہو گیا, اے جناب فلاں بھی شہید ہو گیا. وہ بکواسات کرتے سن منافق حضرت اسامہ بن زید نو ایک مدینے دی گلیاں چ. اسی طرح اج بھی منافق موجود ہیں, وہ کہندے جی سارے مارے جاؤ گے. میں کہا جے سارے حضور دے نام تے مارے بھی جائیے تے اس تو بڑی قیمت کیڑی ہے؟ اساں گردناں رکھیاں حضور واسطے ہویاں. حضرت انس بن نضر میدان بدر اس کسی وجہ نہ پیچھے رہ گئے تے دعا کردے سن, یا اللہ جے تو دوبارہ موقع دیتا نا تے تو بھی دیکھیں گا میں تیری راج کس طرح لڑدا. اللہ نہ گل کی تھی, اللہ نہ گل کی تھی. تے حضرت انس بن نضر میدان احد شہید ہو گئے. سارے صحابہ دیاں لاشاں پہچانیاں گئیاں. حضرت انس بن نضر دے نک کن کٹ کے انہوں نے مسئلہ کر دیتا. آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے پوریاں تو کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی, لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی. میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ. انہیں مانا انہیں مانا. اسی سارے حضور دے جان نثار, ہاں اسی سارے حضور دے جان نثار. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. لوگ کہندے ہیں جی ہن تحریک لبیک دا مستقبل کی ہے. میں کہا ذرا ہن تسی میدان لگ لین دیو. جنہاں دے پچھلی واری شناختی کارڈ نہیں سن بنے او بھی بن چکے ہیں, جڑے پچھلی واری سیانے نہیں سن او بھی سیانے ہو چکے ہیں, تے جنہاں پچھلی واری ڈبے چوری کیتے ہیں انہاں دا بھی پتہ لگ چکیا. سارے تیاری کر کے آنا, سارے تیاری کر کے آنا. میں مخالفاں نو کہندا تسی بھی تیاری کر کے آنا تے انشاءاللہ ساڈے جوان بھی تیار ہیں انشاءاللہ. اس واری تانوں دھاندلی کرن دا موقع نہیں لبنا. جے دھاندلی تساں کیتی تے پھر تانوں نسن دا موقع نہیں ملنا. ہاں ایک گلاں پرانیاں ہو گیاں, اسی کیا کوئی گل نہیں. بابا جی آخدے سن کوئی گل نہیں, میں آخنا کوئی بھی گل نہیں. ہاں کوئی بھی گل نہیں. ہاں بابا جی آخدے سن کوئی نہیں ساڈی گل, ہاں نہ ایتھے کوئی گل نہیں. ہن ذرا سوچ سمجھ کے آنا, ہن ذرا جناب تگڑے ہو کے آنا. خبردار تحریک لبیک دے کسے ایک کارکن وال یا کسے ایک ڈبے وال بھی کسے میلی اکھ نال ویکھیا, ہاں او ہاتھ بھی جناب پیچھا کر دیں گے, توڑ کے رکھ دیں گے, تے او اکھ بھی کٹ کے رکھ دیں گے جڑی جناب ادھر ویکھے گی. بالکل یہ گل سچی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. حضور دے غلام, حضور دے غلامہ دی نہ جان اتنی سستی کہ کوئی قاتل اٹھ کے انہاں دی جان لین دے در پہ ہو جاوے, تے نہ جناب ووٹ اتنا بے قیمتی کہ جناب جڑا مرضی چور چکن دی کوشش کرے. ہاں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نے اس طرح انشاءاللہ تخت آنا آنا اے سارے بھی رل کے آ جان, حضور دے دین نو نہیں روک سکدے, نہیں روک سکدے. اور اے تا اے گلاں کردے ہن تا ساڈے دودھ پیندے بچے بھی کہندے لبیک یا رسول اللہ. ہن تا گل ہی کوئی نہیں, یا رسول اللہ لبیک. ہن تا انہاں تے وسوں گل باہر ہو چکی. اور میں اس مبارک تے بھی سنائی کہ پاکستان دے بڑے بڑے ذمہ داران نو انہاں دے
جناب ہینڈلرز جنہاں نو کہندے نا ہینڈلرز جڑے انہاں نو چلاندے او امریکی گماشتے تے جناب یورپی گماشتے انہاں نے اکٹھا کیتا انہاں نے کہا یار ساری گلاں ٹھیک ہیں تسی جناب انہاں نو کلادم بھی کیتا لیکن ایک گل سمجھ نہیں آندی تواڈے کو اتنی فورسز ہیں اتنی طاقتاں اتنی ریاستی طاقت ہے ساری چیزاں موجود ہیں جناب تسی انہاں نو ڈکدے کیوں نہیں اے جناب جدوں آندے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین دا پرچم ختم نبوت دا پرچم ناموس رسالت دا پرچم اسلام دا پرچم بلند کر کے ہر چیز الٹ کے رکھ دیندے انہوں نے کہا جی ساری گلاں ٹھیک ہیں اسی انہاں نو پکڑ بھی لیندے ہاں انہاں نو ہتھکڑیاں پا کے جیلاں وچ بھی بند کر دیندے ہاں ساری چیزاں ٹھیک ہیں انہاں نو جناب فور شیڈول بھی لا دیندے ہاں انہاں دے بندے بھی شہید کر دیندے ہاں گولیاں بھی مار لیندے ہاں شل بھی مار لیندے ہاں زخمی بھی کر لیندے ہاں واٹر کینن بھی چلا لیندے ہاں تیزاب بھی سٹ لیندے ہاں ہر ظلم کر لیندے ہاں انہوں نے کہا لیکن جدوں لبیک دا نعرہ لگدا نا اودوں سانو نہیں پتہ لگدا کہ سارے نو پھینٹی لا دے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لبیک اور ایک گل اسی طرح ہی نہیں حضرت امام بصری نے کیا فانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى ذاته ما شئت من عظم فان فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي حضرت امام بصری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دی شان ہوتے دنیا تے 70,000 پردے پا کے بھیجن اگر وہ پردے پا کے نہ بھیجدا ایک بوسیدہ ہڈی پئی ہوندی حضور دا نام لیا جاندا اٹھ کے کھڑی ہو جاندی ہاں حضور دا نام ہے ہی اس طرح اور بابا جی آخدے سن اسلام اپنی پاور رکھدا حضرت خالد بن ولید سپہ سالار اسلام دنیا دا واحد جرنیل جس نے کدی اپنا قدم اٹھیا ہویا دفاع واسطے بھی پیچھے نہیں کیتا انہاں دا کوئی اپنا کمال نہیں سی اور جڑے ٹوپی وچ حضور دی پیشانی دے وال سن نا سارا کمال انہاں دا سی تے خالی دیکھو جی حضرت خالد بن ولید دے کول منہ مبارک ہون تے جدر منہ کرن فتح ہو جاوے تے جدو عاشق نعرہ لاندے ہوں حضور دا جان نہ لے کے تے پھر کیویں فتح نہ ہوئے جدر جان ہاں اس واسطے تا اقبال کہندا محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لے کے مائے توحید صفت جام پھرے کوہ میں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے اقبال کہندا اللہ بھی جاندا جدو اسی اپنے دلاں وچ حضور دی محبت راسخ کر کے چلدے ہیں نا تے پھر رب بھی اپنی مدد فرماندا پھر رب بھی آخر تے آگے کہندا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں میرے حبیب دے دین واسطے اگے ودو پھر رب کہندا اذا جاء نصر اللہ والفتح رب دی مدد آندی تادے اور آخری گل کہ مسلمانہ دی وجہ اقبال کہندا سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اقبال کہندا کہ اے جڑے کہندے نا جناب معیشت مر گئی فلاں چیزاں کوئی نہیں فلاں نہیں جناب اے نہیں اے وجہ نہیں مسلمانہ دی سپین ہوتے 650 سال تقریباً حکومت رہی 650 سال حکومت مسلمان پوری طاقت آب و تاب لیکن اس وقت دیسائیاں نے ایک بڑی میٹنگ کی تھی بڑے جرنیل بلائے اور اس وقت دی جڑی ملکہ ازابیلا سی اس نے بلایا انہوں نے کہا مسلمانوں شکست دینی اور تو کڑنا سپین چو انہوں نے کہا مسلمان نہیں نکل دے اے بڑی اس ٹائم طاقت ہے چند بڑا انہوں کو اسلحہ اسباب افرادی قوت ہے انہوں نے کہا جی انہوں کڑنا ہے تو سپین دے بچوں مسلمانوں کڑنا انہوں نے کہا اس تو پہلے ایک طریقہ کار ہے انہیں 2 سپاہی بلائے انہوں نے کہا ادھر آؤ بھائی جاؤ مسلمانہ دے قلعے دے قریب جا کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان دے خلاف حضور دی ناموس رسالت دے ہوتے بک کرو بکواس کر کے حضور دے خلاف تے جدو انہوں نے کیا ہوتا مسلمان سانو مار دین گے انہوں نے کہا میں تو انہوں بڑے پیسے دیاں گی تو آڑی پچھو جناب اولاد نو بھر دیاں گی جائیداداں تو آڑے نال آ دیاں گی تو اسی جاؤ او گئے انہوں نے جا کے قلعے دے سامنے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف گل کی تھی انہوں دوویں سپاہیاں نے عیسائیاں نے تے اتو مسلمان سپاہیاں نے جب دیکھا انہوں نے کہا بھئی کون ہو تسی انہوں نے کہا اسی عیسائیاں
پھر انہوں نے بکواس کی تھی، انہوں نے کہا کی کر رہے ہو تو دفع ہو جاؤ تو چلے جاؤ. انہوں نے جدو انہوں نے کچھ نہیں نہ کیا، اس سپاہی اتھوں ہی واپس چلے گئے. واپس گئے تو جا کے ملکہ نے جب انہوں نے دیکھا زندہ واپس آ گئے. انہوں نے کیا، انہوں نے سپاہیوں نے مسلمانوں نے تو انہوں کچھ نہیں کیا. انہوں نے کیا سی حضور دے خلاف اتنے گل تو کیتی ہے لیکن مسلمانوں نے کچھ نہیں کیا. ملکہ کہنے لگی 3 دن دا انتظار نہیں کرنا، اے مسلمانوں نو اللہ دی مدد آندی ادو جدو انہاں دے دل وچ حضور دی محبت ہر چیز تو ود کے ہوندی. انہیں کہا ہنے حملہ کرو مسلمانوں دے اوتے، انہاں دے دل وچ انہاں دی نبی دی محبت نکل چکی، ہن انہاں نو فتح نہیں ہونی. اے بھاویں تعداد وچ ود رہن، سانو فتح آندی ادو جدو ساڈے دل وچ حضور دی محبت ہوے، حضور دی غیرت ہوے، حضور دی عظمت ہوے. حضرت سعد بن معاذ نو فتح ایویں ہوندی رہی، صرف اے کیا راعینا کیا نا، راعینا کیا زبان ٹیڑھی کر کے کہ اللہ نے قرآن بھیجا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. میرے حبیب اپنے غلاموں کو آکھو آئندہ راعینا نہ کہن، کیونکہ یہودی زبان ٹیڑھی کر دیں. رب اپنے حبیب دی عظمت خود قرآن اس بیان کرے اور مسلمان کہن کہ اسی اس عظمت ان چھڑ کے دنیا تے عظمت تلاش کریں گے، پھر کہ گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں،